جی ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت حلقہ NA58 سے امیدوار ہیں قومی اسمبلی کے، اور ملک کے نامور تجزیہ کار ہیں، آپ اکثر چینلز پہ دیکھتے رہتے ہیں، چودھری ایاز امیر صاحب۔ RO آفس سے ان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے تھے، لیکن ہائی کورٹ جو اپیلیٹ ٹریبونل ہے وہاں سے ان کے کاغذات منظور کیے جا چکے ہیں۔ اس بارے ایاز امیر سے جانتے ہیں کہ وہ اس الیکشن کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ وہ کاغذات والی بات اب ختم ہو گئی، قصہ پارینہ ہو گیا۔ یہ پورے ملک میں میرے خیال بہت ہی غیر ضروری قسم کی مشق کی گئی تھی۔ ان کو اللہ ہدایت دے، کوئی تھوڑی عقل دے، وہ ختم ہوگی۔ اب کیمپین ہماری وہ شروع ہے، پہلے بھی شروع تھی، لیکن اب مرحلہ ہے کہ انتخابات کی طرف قوم جاری ہے، تو اس میں یہ جو اب بھی بے یقینی کا عالم ایک ملک پہ چھایا ہوا ہے، اسے اب ہٹنا چاہیے اور اعتماد عوام پہ کرنا چاہیے، رجوع عوام کی طرف۔ انتخابات کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم عوام کی رائے پوچھ رہے ہیں۔ ویسے عوام سارے لگے رہتے ہیں، اب جب موقع ہے تو پھر عوام کو اپنی چوائس ایکسرسائز، رائٹ ایکسرسائز کرنے دیں۔ تو اور یہ جو سینٹ کی قرارداد کہ جی الیکشن نہیں ہونے چاہیے تھے، ایسے ہتھ کنڈوں سے اب باز آنا چاہیے، اور کوئی یہ جو شکوک و شبہات پیدا کرنے کی جو ایک قسم کی ہم تو سمجھتے ہیں منظم ایک کیمپین کی جا رہی ہے، اس لیے یہ اوچھے ہتھ کنڈے، یہ جو آرز سے آپ نے آرز کو استعمال کر کے پیپرز آپ نے مسترد پوری ایک جماعت کے کرائے، اس سے آپ کو کیا حاصل ہوا؟ جج صاحبان جو ہیں سارے وہ قوم کی شکریہ کے مستحق ہیں۔ سارے جو تھے اپیلیٹ ٹریبیونلز میں، ہائی کورٹ کے جج صاحبان، انہوں نے قانون کے مطابق، انصاف کے مطابق انہوں نے انصاف کا جھنڈا بلند کیا ہے، اور قوم جو ہے ان کو سلام پیش کرنا چاہیے ان کو۔ تو اب الیکشن کی طرف جانا چاہیے، باقی سب چیزیں ثانوی سمجھنی چاہیے۔ ملک کے حالات اچھے نہیں ہیں، کیسے آپ نے نکالنے ہیں یہاں سے، کیسے بہتری کی طرف جانا ہے، بغیر عوام رجوع کیے عوام کے، اور اس سے ہی آپ کو ایک مستحکم حکومت مل سکتی ہے۔ اس کے بغیر آپ کچھ سالو نہیں کر سکتے۔ یہ بالکل وہ کھوکھلے نعرے ہیں کہ معیشت ٹھیک ہو جائے گی، یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ آئے تھے نا شہباز شریف اور PDM کی گورنمنٹ، وہ ستیہ ناس اس نے کر دیا اس ملک کا۔ وہ 16-18 ماہ قوم پہ اتنے بھاری گزرے کہ اب تک قوم کی کمر جو ہے سیدھی نہیں ہو رہی۔ کیسے کرتے وہ، مطلب ایک ناٹک کیا گیا تھا۔ تو اب مزید جو ہے ایسے نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیں انتخابات کی طرف جانا چاہیے۔ سر، یہ جو سینٹ کا قرارداد ہے، اس کے علاوہ ایک دینی رہنما کا مرڈر ہوا ہے، آج کوئی وہاں اسلام آباد میں پروٹیسٹ بھی ہو رہا ہے، پھر یہ بھی سن رہے ہیں کہ ایک بہت بڑا استعفیٰ آنے والا ہے، تو یہ اس کے پیچھے ایجنڈا کیا ہے؟ سر دیکھیں، دوسری جنگ عظیم جاری تھی۔ جب برطانوی پارلیمنٹ کی مدت ختم ہوئی تو جنگ کے دوران انہوں نے الیکشن کرائے، اور جو بڑا لیڈر تھا برطانیہ کا چرچل، اس کی اس الیکشن میں چھٹی ہو گئی۔ تو یہ اس کو جمہوریت کہتے ہیں۔ یہ آپ کریں، ہوتے رہتے ہیں، ہماری اچھی صورتحال نہیں ہے، پر اسے راہ فرار اختیار کرنے کا کے ارادے بن رہے ہیں کہ ہمیں عوام کا سامنا نہ پڑے گا۔ پتہ ہے وہاں جائیں گے چترول پڑے گا۔ چترول کا مطلب ہے ووٹوں کا چترول، میں کسی اور معنی میں نہیں کہہ رہا۔ وہ جو پرچی جو ہے، پرچی سے چترول پڑے گا، تو اس لیے وہ ڈر رہے ہیں۔ ان کو یقین ہو کہ ہم جیت جائیں گے تو کون ہے، تو کیوں نہ پھر وہ انتخابات کی طرف جائیں، لیکن دلوں میں ڈر ہے، وسوسے ہیں، فکر ہے، خوف ہے۔ راتوں کو سوتے ہوں گے تو وہی بیلٹ باکس نظر آتے ہوں گے، عوام کا غیظ، اور کچھ نہیں، وہ صرف ایکسرسائز ووٹ کرنے دیں آپ۔ تو یہ اچھا سر، یہ لاسٹ ہے میرا کہ اس کے باوجود آپ کو الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں؟
مجھے کیوں ہم اس امید میں ہیں، کیوں ہم ان شکوک و شبہات کو ہم کیوں تقویت پہنچائیں؟ ہمارا کیا انٹرسٹ ہے اس میں؟ ہم ایسے کریں کیوں؟ اب تک یہاں تک ہم چل کے آئے ہیں، جب وہ کاغذات مسترد ہوئے تھے تو ہمیں ایسے پتہ چلا تھا ہمارا بستر جو ہے گول ہو گیا ہے، تو ہفتے بعد پھر سے وہ ریسٹور ہو گئے ہیں اور پھر سے ہم میدان میں ہیں، پھر سے کیمپین، ہمارا دفتر میں پھر رونق آ گئی ہے، پھر سے لوگ آ رہے ہیں۔ تو آپ بات کو ہمیں یقین ہے کہ الیکشن کے سوا قوم اور ملک کے سامنے اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ جی، جیسا کہ آپ نے سنا کہ ایاز امیر صاحب کا کہنا ہے کہ الیکشن بہرحال ہونے چاہیے اور اس بارے میں کوئی ابہام بھی نہیں ہونا چاہیے، اور یہ الیکشن جو ہیں یہ آنے والے وقتوں میں ملک کی بقا کے لیے بہت ضروری ہیں۔